الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے جمعہ جو حضرات موجود تھے ان کو یاد ہوگا کس موضوع پر ہماری بات ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج آج بھی اسی سلسلے میں کچھ عرض کروں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ کن حالات میں، کس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، پریشان تھے،
لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، طائف والوں نے بھی آپ کو ستایا، محبت کرنے والی اور جان و مال نچھاور کرنے والی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگرچہ برادری تعصب تھا، پھر بھی آپ کی ڈھال بن جاتے تھے ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ غمگین تھے تو اللہ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر عرش معلی تک آپ کو معراج کرائی۔ آپ کا یہ سفر دو حصوں پر مشتمل ہے، زمینی سفر مکہ سے ملک شام تک، فلسطین تک، اور پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ رب العزت نے جہاں چاہا وہاں آپ کو معراج کرائی۔ قرآن مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سفر کی ابتدا جو ہوئی وہ مسجد حرام سے ہوئی ہے اور مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آسمان کی بلندیوں کا جو تذکرہ ہے وہ سورۃ النجم میں ہے، 27ویں پارے میں۔ بعض تفسیروں میں، چاہے وہ اردو کی ہوں یا عربی کی، جب آپ معراج کے متعلق پڑھتے ہیں اور 27ویں رجب کو جو آپ کے ملکی اخبارات ہیں ان میں بھی خصوصی ایڈیشن شائع ہوں گے، مختلف کالم نگار کالم لکھیں گے اور مختلف روایات کا سہارا لے کر یہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے اور جبریل آئے اور آپ کو لے کر چلے معراج کے سفر کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سفر معراج مسجد حرام سے شروع ہوا ہے، اور صحیح احادیث میں وہ چیز بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سو رہا تھا، جبریل میرے پاس آئے۔ حتیم وہ حصہ ہے کعبہ کا جو کعبہ کے بالکل ساتھ تقریباً 5 فٹ اونچی دیوار بنائی ہوئی ہے، جو گولائی کی شکل میں ہے، حقیقت میں یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں اس میں سو رہا تھا، اور اس کی تائید قرآن مقدس کی 15ویں پارے کی پہلی یہ آیت بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام اسی کعبہ کو اور کعبہ کے ارد گرد یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام قرآن نے کہا۔ تو یہ ام ہانی کی بات زبردستی کھینچ تان کے روایات میں بیان کی گئی، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو ہے وہ داغدار ہوتا ہے۔ ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں۔ ان کا رشتہ حضور نے مانگا تھا ابو طالب سے، ابو طالب نے رشتہ دینے سے انکار کیا، اور پھر ابو جہل کے خاندان کا ایک فرد تھا حبیرہ، اس کو وہ رشتہ دیا، اور وہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے، ظلم کرنے والے جو لوگ تھے اس ٹولی کا حصہ تھا اور آخر تک رہا۔
اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ پیش رہا، اور جب تک وہ رہا تب تک ام ہانی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ باتیں اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ ام ہانی حضور کی چچا زاد ہیں، ان کا رشتہ بھی حضور نے مانگا، نہیں دیا گیا، اور پھر وہ دوسری جگہ ان کی شادی ہو گئی، اور جس گھر میں وہ بیاہی گئیں تو ان کے شوہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن ہیں، اور معراج اس وقت کرائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اس وقت رات کی تاریکی میں یہ سفر معراج شروع ہوا، اور تاریخی روایات یہ کہتی ہیں کہ حضور ام ہانی کے گھر میں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی بچیوں کو بھی اکیلا چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں کیوں تھے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے والے، خاکے بنانے والے، کارٹون بنانے والے، یہ جو بدبخت ہیں، انہوں نے اسی طرح کی روایات کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر کیچڑ اچھالی ہے، اور ان کو راستہ فراہم کیا گیا ہے انہی تاریخی روایات نے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے 1000 بار پناہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں اس طرح کا کوئی بھی تصور قائم کریں۔ بات وہی سچی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مسجد حرام سے، حتیم سے شروع ہوا، اور مسلمانوں کو، اہل سنت کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہر فضیلت کھینچ تان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے ساتھ کیوں منسلک کی جاتی ہے، اور کرنے والے لوگ کون ہیں؟ ساری زندگی سنی سن ہو کر رہے گا کہ اس کا دماغ معوف ہو چکا ہے، عقل کام نہیں کرتی اس کی کہ یہ سن ہے۔ اللہ ہمیں ادراک اور فہم نصیب فرمائے۔ جس طرح مشہور کیا گیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کعبہ میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ، اور وہ واعظین نمبر بنانے والے سٹیجوں پر ناچ ناچ کر بولتے ہیں مولود کعبہ۔ کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں۔ مولود حرم ہیں کہ حرم کی حدود میں ان کا گھر تھا، وہیں پر وہ پیدا ہوئے، اب حرم کو کعبہ بنا دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے، لیکن ہم تو ہیں ہی نہ سنی سنائی باتوں پر چلنے والے۔ ابھی میں آپ سے سوال کروں، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ بولو، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پڑھاتے رہے۔ کتنی آیتیں بتاتے ہیں پورے قرآن پاک میں؟ ٹوٹل کتنے آیتیں ہیں جی؟ 6666۔ آپ قرآن پاک کھول لیں، ہر سورت کے آخر میں اس سورت کی ٹوٹل آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ کیلکولیٹر لے لیں اور گنتے چلے جائیں، میرے خیال میں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے 114 سورتوں کا خلاصہ نکالنے میں۔ آپ 6300 بھی پوری کر کے دکھا دیں مجھے۔ اور مشہور کیا ہے جی؟ 6666، اور 6300 بھی نہیں بنتی۔ ٹوٹل آیات قرآن پاک کی ہیں 6237۔ کتنے کو یاد ہے، پتہ ہے اس بات کا؟ آج سے پہلے کبھی سنا ہو؟ ہے کسی کو پتہ؟
کیوں؟ ہمیں جستجوئی نہیں، کسی کتاب میں پڑھ لیا، کسی کی زبان سے سن لیا، بس کافی ہو گیا۔ اب ہم دھڑلے کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ کہیں گے جی ہمیں قرآن پاک کی آیتوں کا بھی پتہ ہے اور سورتوں کا بھی پتہ ہے اور سپاروں کا بھی پتہ ہے کہ پارے کتنے ہیں، سورتیں کتنی ہیں، آیتیں کتنے ہیں، اور حقیقت کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو سنی ہیں، اور ہر سنی سنائی بات پہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ میں مذاق اڑا رہا ہوں یا آپ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہوں؟ فکر ہونی چاہیے حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، اور بے بنیاد بات کیا ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ زندگی ایسے نہ گزر جائے سنی سنائی باتوں پر، اور سنی سنائی باتیں ہی بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دور دور تک پھیلتی ہیں، حقیقت اتنا جلدی نہیں پھیلتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر معراج ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں پھر کہتا ہوں، آپ پڑھیں گے تفسیروں میں بھی لکھا ہوگا، وہ تاریخی روایات ہیں، آپ اس کے ذرا پس منظر میں جا کے دیکھیے گا۔ اگر حضور کی ذات پر آنچ آ رہی ہے تو ہم ان روایات کو گرا دیں گے، پھینک دیں گے، حضور کی ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہے اصل مقصد بات بتانے کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، اور جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں پہنچے ہیں، یہ تو دنیا میں بھی دستور ہے، ایک علاقے کا جب دوسرے علاقے میں اپنے دوست سے، محبوب سے، پیارے سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے کہے بغیر یا اپنی طرف سے کوئی تحفے تحائف بھی لے کے جاتا ہے، اور حکم بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ کون کون سی بات کا بندہ رونا روئے؟ ہمارا تو پورا معاشرہ اب سود پہ چل رہا ہے، سود پہ۔ شادی بیاہ میں بھی تحفہ دیں گے تو اس سوچ کے ساتھ کہ سامنے والا واپس پھر ہمیں اس سے بڑھ کر تحفہ دے۔ پیسے دیں گے تو باقاعدہ لکھ کے رکھیں گے کہ فلاں کی شادی میں اتنا سلامی دی تھی، اب دیکھتے ہیں ہماری شادی میں، ہماری تقریب میں وہ کتنا آ کر دیتا ہے۔ آپ نے 500 دیے اور اس نے 600 آ کر دیے، تو آپ کو یہ جو 100 روپے زائد ملے ہیں یہ تو حلال ہے نا؟ سود تو صرف وہی حرام ہے جو بینک سے لیا جائے۔ اصل میں ہم نے اپنے ایک معیار اور اصول بنا رکھے ہیں اور انہی پہ ہم چل رہے ہیں، بس وہی لائنیں۔ بس اللہ تعالی ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ نے بھی پوچھا ہوگا، محبوب میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اور حضور نے فرمایا، میں وہ لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے؟ اللہ تو وہ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ لیکن جب آپ غور کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عاجزی اللہ کے پاس نہیں ہے، کمزوری اللہ کے پاس، عبدیت اور بندگی اللہ کے پاس۔ اللہ کسی کا بندہ نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی چیز ہے نا جو اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ بندوں کے پاس ہے۔ اللہ میں آپ کو وہ دوں گا جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ سے وہ لوں گا جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے اس موقع پر۔ التحیات للہ،
والصلوات للہ والطیبات للہ التحیات میری زبانی عبادتیں للہ اللہ کے لیے، والصلوات میری جسمانی اور بدنی عبادتیں بھی للہ اللہ کے لیے، والطیبات میری مالی عبادتیں بھی للہ اللہ کے لیے۔ عبادت کی کتنے قسمیں ہو گئیں اب؟ ایک وہ قسم جو زبان کے ساتھ ادا کی جائے، دوسری وہ جو جسم کے ساتھ ادا کی جائے، اور تیسری وہ جو مال کے ذریعے عبادت ادا کی جائے۔ زبانی عبادت کس کے لیے؟ کیا ہے زبانی عبادت؟ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، یہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ زبانی عبادت، کیونکہ اللہ کو پکارا گیا ہے، اللہ سے مانگا گیا ہے زبان کے ذریعے۔ اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یہ کون سی عبادت ہے؟ زبانی۔ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ لا الہ، اس کا یہی مفہوم ہے نا، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ اور عبادت چاہے زبانی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی عبادتوں کے لائق کون ہے؟ یا اللہ مدد، یہ کون سی عبادت ہے؟ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے نا تو مجھے تسلی ہوگی کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں اور آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اور ہمارا یہ وقت پھر قیمتی بن جائے گا۔ اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، اللہ سے مانگنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ اکبر کہا، زبانی عبادت۔ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، زبانی عبادت۔ سبحان ربی العظیم پڑھا، سبحان ربی الاعلی پڑھا، لبیک اللہم لبیک کہا، یہ ساری زبانی عبادتیں ہیں۔ اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کی عبادت بنے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے گا تو پھر وہ کسی اور کی عبادت بنے گی، اللہ کی عبادت۔ اور نماز میں یہ بندہ مومن وہی تحفے دہراتا ہے التحیات کی کیفیت میں، التحیات للہ، اللہ میری ساری زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ پکارنا، آواز دینا، ندا دینا، یہ زبانی عبادت ہے۔ یہاں آ کر پڑھے لکھے جاہل آپ کو دھوکہ دے جائیں گے، وہ کہیں گے ہر پکار، ہر آواز یہ عبادت ہے۔ آپ جا رہے ہیں اور میں پیچھے سے آپ کو آواز دوں عبداللہ بھائی، تو پھر یہ پکار عبادت بنے گی؟ کون سی پکار؟ غائبانہ پکار، بغیر واسطے اور وسیلے اور بغیر سبب اور ذریعے کے جو پکار ہے وہ حق بھی اللہ کا ہے اور ادا بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو بغیر کسی سبب اور ذریعے کے اگر پکارا اس نظریے کے تحت کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سنتا بھی ہے اور میرے حالات کو جانتا بھی ہے، اسی کا نام شرک ہے کہ آپ نے زبانی عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہرا لیا کسی اور کو۔ ابھی بھی بات آپ نہیں سمجھے۔ مرشد بیٹھے ہیں لاہور میں اور یہاں سے بندہ فون کرے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں، اللہ مجھے شفا دے، تو یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جائز ہے۔ دعا کے لیے کسی کو کہنا
وہ زندہ ہے، آپ کے پاس سبب اور ذریعہ بھی ہے فون کا، آپ فون کے ذریعے ان کو کہہ رہے ہیں کہ حضرت جی میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے۔ اور اگر آپ نے بغیر فون کے ایسے ہی آواز لگا کر کہا کہ حضرت جی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے، اور نظریہ آپ کا یہ ہے کہ وہ میری آواز کو سن بھی رہے ہیں اور میرے حالات کو جان بھی رہے ہیں، تو یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ ناجائز ہے اور اسی کا نام شرک ہے، کیونکہ یہ صفت بغیر کسی سبب اور واسطے کے غائبانہ پکاریں سننا، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے یہ صفت۔ اب بات سمجھیں؟ اور پھر بھی اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے کہ فون کے ذریعے جس میں کوئی تار بھی نہیں، موبائل کے ذریعے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی آواز سن سکتے ہیں، اللہ والوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی آواز سن لیں اور آپ کو دیکھ لیں؟ اللہ والے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ تیرے چھوٹے سے آلے میں موبائل میں یہ سب لگا ہوا ہے، تو کیا جواب ہے پھر اس کا؟ اور بھائی اس کے اندر صرف ایک روح ڈالی ہوئی ہے، بیٹری والی، سم والی، میں وہ سم نکال لیتا ہوں، وہ کنیکشن اس کا منقطع کر دیتا ہوں، بیٹری اس کی نکال لیتا ہوں، یعنی اس کی جو روح ہے وہ میں نکال لیتا ہوں، پھر تو مجھے ویڈیو کال کر کے بھی دکھا اور کال کر کے بھی دکھا، ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ سبب اور ذریعہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اسی طرح جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی روح نکل گئی، اب اس کا سننا سنانا، دیکھنا پکڑنا، چلنا پھرنا، وہ سارا سبب اور ذریعہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، لہذا نہ وہ ہماری سن سکتا ہے، نہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، نہ اس کو کوئی علم ہے۔ اللہ سمجھ دے۔ سمجھنے کے لیے بات بہت آسان ہے، ورنہ تو پھر سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ التحیات للہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ بندگی پیش کی، اللہ میری زبانی عبادتیں جتنی بھی ہوں گی وہ صرف تیرے لیے ہوں گی، کسی اور کے لیے نہیں۔ والصلوات، اور میری جسمانی عبادت بھی ہوگی تیرے لیے۔ جسمانی عبادت کیا ہے؟ آپ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں چلے گئے، کیا استعمال ہو رہا ہے؟ جسم۔ سجدے میں چلے گئے، کیا استعمال ہو رہا ہے؟ جسم۔ آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، صفا مروہ کے درمیان میں سعی کر رہے ہیں، آپ منا چلے گئے، منا سے عرفات چلے گئے، عرفات سے مزدلفہ چلے گئے، آپ کا یہ چلنا پھرنا بھاگ دوڑ یہ سارا جسم استعمال ہو رہا ہے، اور یہ جسمانی عبادتوں کے لائق بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ معراج کے تحفے دے رہا ہوں، تحفے جو حضور نے اللہ کے حضور پیش کیے۔ والطیبات، اللہ میری مالی عبادتیں بھی ہوں گی للہ، تیرے لیے۔ مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ، عشر، قربانی، صدقہ، نذر و نیاز، یہ سب کیا ہے؟ مالی عبادت۔ یہ سب کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ زکوٰۃ بھی، قربانی بھی، صدقہ خیرات بھی، نذر و نیاز بھی، یہ سب مالی عبادت ہے۔ اور جب یہ عبادت ہے تو پھر عبادت کے لائق کون ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ تو پھر 22 رجب کو جو کنڈے کیے جاتے ہیں، کنڈے کس کے نام کے؟ جن جن کے وہ علم ہے وہ بتائیں، کس کے نام کے کیے جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے۔
اور عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت چاہے زبانی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے مالی ہو، ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اللہ۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ اگر لا الہ الا اللہ پہ بھی ایک بندہ مومن کا صحیح طرح یقین اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ایماندار کہلانے کا حقدار کیسے ہوا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک صحابی رسول خال المسلمین، یعنی مسلمانوں کے خالو، کاتب وحی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے 22 رجب، اور اس دن حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھنے والے شیرینی پکا کر کونڈوں میں وہ اس خوشی میں استعمال کرتے ہیں، اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے امام جعفر صادق کی نیاز ہے یہ، ورنہ 22 رجب تو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا نہ یوم پیدائش ہے نہ یوم وفات ہے، پھر صرف ان کے نام کیا گیا ہے، حقیقت میں کس وجہ سے وہ کرتے ہیں وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور اگر ان کی پیدائش بھی ہو یا ان کی وفات بھی ہو امام جعفر صادق کی اور ان کے نام کی نیاز کی جائے تو نیاز تو مالی عبادت ہے، اور عبادتوں کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا تحفہ اللہ کے حضور جو پیش کیا وہ ہے وَالطَّيِّبَاتُ، اللہ میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ زبانی عبادت 1، جسمانی عبادت 2 اور مالی عبادت۔ اب آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ان 3 قسموں میں بند ہیں، ان سے باہر کوئی بھی نہیں۔ کہیں پر آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پر آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں پر آپ کا مال استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ ان 3 قسموں کے اندر بند ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن کی آیت سورہ جن میں ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ، مسجدیں ساری کس کی ہیں؟ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور کو مت آواز لگانا، کسی اور سے مدد نہ طلب کرنا، کیونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے گھر میں آئے ہو تو آواز بھی کس کو لگانی ہے؟ پکارنا بھی کس کو ہے؟ اس کو مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں۔ گھر ہے بھائی عبد الرحمن کا اور آپ ان کے گھر پہ گئے ہیں، آپ نے دروازہ بجایا ہے اور آپ نے آواز لگائی ہے کہ عبداللہ بھائی باہر آنا۔ گھر کس کا ہے؟ جی عبد الرحمن کا، اور آواز کیا لگائی جا رہی ہے؟ عبداللہ بھائی باہر آنا۔ اب جب عبد الرحمن باہر آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی عقل استعمال کرو، یہ عبداللہ کا گھر نہیں ہے، میرے گھر پہ آئے ہو تو میرے نام کی آواز لگاؤ۔ سمجھے؟ سمجھے؟ میرے گھر میں آئے ہو تو میرے نام کی آواز لگاؤ تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ کس کو پکار رہے ہو۔ دروازہ میرا ہے، گھر میرا ہے، اور میرے گھر پہ آ کے کسی اور کو آواز لگا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو آواز بھی لگانی ہے اللہ کے نام کی، بلانا بھی ہے تو اللہ کو، پکارنا بھی ہے تو اللہ کو۔ اور ان المساجد للہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہے،
سجدے والی ساری جگہیں اللہ کی ہیں۔ مساجد کا معنی اب کیا ہو گیا؟ سجدے والی جگہیں وہ کس کی ہیں؟ للہ، وہی التحیات للہ۔ سجدے والی ساری جگہیں اللہ کی ہیں، یعنی زمین کے جس ٹکڑے پر، جس خطے پر جہاں کہیں تم سجدہ کرتے ہو وہ جگہ کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے تو پھر میری بنائی ہوئی زمین سے نکل جا، کسی اور جگہ پھر جا کر سجدہ کر، اور اللہ کی زمین سے باہر تو کوئی نکل نہیں سکتا۔ اللہ نے چیلنج نہیں دیا سورۃ الرحمن میں۔ ہم تو خیر اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، قرآن کے پڑھنے سننے کی بھی، سورۃ الرحمن کی تلاوت بھی کریں گے، سنیں گے بھی، لیکن ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں کے گروہ اور اے انسانوں، سب سنو، سب کو اللہ نے مخاطب کیا۔ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم میں ہے طاقت کہ میرے زمین و آسمان سے باہر نکل سکتے ہو؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر نکل سکتے ہو نا تو فانفذوا، چیلنج دیا اللہ نے۔ نکل سکتے ہو میری کائنات سے باہر، میرے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اس کائنات سے باہر نکل سکتے ہو تو فانفذوا، نکل کے دکھاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تنفذون، کہیں نہیں جا سکتے، الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے حکمرانی میری پاؤ گے، میری اس بنائی ہوئی اس کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے، نہیں جا سکتے۔ ان المساجد للہ، سجدے والی ساری جگہیں اللہ فرماتے ہیں میری ہیں۔ لا تدعوا مع اللہ احدا، میرے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا ہے تو کسی اور کی بنائی ہوئی زمین اور کائنات میں جا کر کر، میری کائنات میں سجدہ ہوگا تو صرف میرا ہوگا۔ ایک تیسرا معنی بھی ہے ان المساجد للہ کا، سنا دوں؟ ان المساجد للہ، سجدے والے اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کون کون سے ہیں سجدے والے اعضاء؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور دونوں پاؤں کے پنجے، اسی پہ سجدہ کیا جاتا ہے نا، یہ سجدے والے اعضاء ہیں۔ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ پیشانی کس نے بنائی؟ ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، اللہ فرماتے ہیں ان المساجد للہ، یہ سجدے والے اعضاء میرے ہیں، تو سجدے کے لائق بھی صرف میں ہوں۔ تیری پیشانی جھکنی چاہیے تو میرے سامنے۔ یہی تحفے پیش کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں۔ اللہ میری زبانی عبادت، میری جسمانی عبادت، میری مالی عبادت للہ، یہ صرف تیرے لیے ہے۔ اللہ نے بھی جواباً 3 تحفے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی میری طرف سے آپ کے لیے میرے محبوب، رحمتیں بھی تیرے لیے اور برکتیں بھی۔ یہ 3 تحفے۔ یہ باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ زمین کی پستیوں میں؟ نہیں، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا، منتہا لفظ انتہا سے ہے، جہاں زمین والوں کی، فرشتوں کی، آسمان والوں سب کی انتہا ہو گئی، وہاں سے محمد الرسول اللہ کے سفر کی ابتدا ہونے لگی ہے۔ وہاں سے بھی اوپر، توجہ کیجئے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کے اس مقام پر پہنچے جہاں کبھی جبریل کا خیال بھی نہیں گیا،
جہاں کبھی حضرت موسیٰ کی روح بھی نہیں گئی، معراج کی رات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کے اس مقام پر پہنچے کہ نظر اگر اوپر جائے تو صرف اللہ کی ذات نظر آئے، میرے نبی کے بعد پھر بلندی کا اور کوئی مقام باقی نہ رہا۔ اسی کو فارسی کے شاعر نے کہا نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ سے نیچے اگر نظر پڑے تو محمد الرسول اللہ نظر آئیں، اور پھر باقی پوری کائنات میرے نبی سے نیچے نظر آئے۔ یہی تو رات تھی جب کعبہ بھی میرے نبی کے قدموں کے نیچے تھا، ساتوں آسمان بھی میرے نبی کے قدموں کے نیچے، ساتوں زمینیں بھی، فرشتوں کا کعبہ جو بیت المعمور ہے ساتویں آسمان پر وہ بھی میرے نبی کے قدموں کے نیچے، سدرۃ المنتہا بھی نیچے، جبریل بھی جا کر رک گیا کہ میں اب یہاں سے ایک بال برابر بھی اوپر ہوا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اس مقام پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے اوپر چلے گئے۔ اس مقام پر میرے نبی نے اللہ کے حضور 3 تحفے پیش کیے۔ اللہ نے میرے نبی کو سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرما دی۔ میرے نبی نے اس مقام پر بھی امت کو یاد رکھا، اللہ میں تو تحفے لے کر جلا جاؤں، میری امت کا کیا بنے گا؟ ہمارے ہاں تو ایم پی اے کا الیکشن جیتنے والا بھی جب اسمبلی میں پہنچتا ہے تو اس کو ووٹر یاد نہیں رہتے، کون ووٹر، کون سا حلقہ، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں جیتا کہاں سے ہوں۔ میرے نبی نے کہاں یاد رکھا امت کو؟ وہ محسن نبی، وہ نبی جنہوں نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس محسن نبی کو بھی امتی بھول جاتے ہیں۔ جس نبی نے وہاں یاد رکھا تو فرمایا اللہ میرے لیے سلامتی نہیں، میری امت کے لیے بھی، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی اور جتنے بھی عباد الصالحین نیک بندے نمازی ہیں ان سب پر بھی سلامتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت نمازی نماز میں یہ کہتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلامتی اور تمام عباد اللہ الصالحین جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ان سب پر سلامتی، فرمایا اس وقت جبریل بھی سلامتی لینے کے لیے تیرے سامنے جھولی پھیلائے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے سلامتی کا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا، امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جائیں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے مومن کی؟ حضور کی معراج اللہ کے عرش تک پہنچے، مومن کی معراج کے جب یہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے گویا کہ یہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے پڑا ہے۔ جب بندہ مومن پہلا سجدہ کرتا ہے نا اور اللہ سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے شرک سے میرا رب جو بہت ہی بلند ہے، تو اللہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھ میرے بندے۔ یہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو پھر فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ ابھی تک تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہوا، مجھے دوسرا سجدہ بھی کرنے دے۔ حضور آپ کی معراج کہ آپ بلندی کے اس مقام تک پہنچے، میری معراج یہ کہ میں اس کے قدم تک پہنچا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تحفہ جو لے کر آئے کون سا ہے؟ کتنی نمازیں؟ 50 لائے تھے، تخفیف کرائی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے 50 پر فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے پیغمبر بات میری طرف سے نہیں بدلی، لا مبدل لکلماتہ، اللہ جو فرما دیتے ہیں پھر اس میں رد و بدل،
فرمایا ہماری طرف سے بات وہی ہے، آپ کی درخواست پر 50 سے ہم 5 پہ لائے ہیں نمازوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو جا کر بتا دیجئے گا، تم 5 پڑھو گے ہم تمہیں اجر ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ ما یبدل القول لدی، اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میرا تو ایک اصول ہے، جو بھی نیکی تم لے کر آتے ہو ہم اس کا ثواب تمہیں 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک تم لاتے ہو تو اس کے ساتھ 0 لگا کے اس کو کتنا بنا دیتے ہیں، اور جب 5 کا ہندسہ تم بنا دیتے ہو تو 0 تو ہماری طرف سے ہے ہی نا، تو 5 کے ساتھ 0 لگا کر ہم 50 بنا دیتے ہیں۔ تم 5 کی پابندی کرتے رہو، اللہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں تمہارے نام اعمال میں 50 ہی لکھی جا رہی ہیں، ہم اسی پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اہل و عیال کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔